الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وفضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان. اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ان کے دلوں میں ایمان کو. وَزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُمْ اور مزین کیا ان کے دلوں کو ساتھ ایمان کے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ اور ایمان کی دولت مل جانے کے بعد ان کو کفر سے کفر بھی برا لگتا ہے. والفسوق اور اللہ کی نافرمانی بھی بری لگتی ہے. والعصیان اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے وہ بچتے ہیں. اولئک هم الراشدون اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. وفضل من اللہ ونعمت یہ اللہ کی طرف سے ان پر اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا انعام ہے. واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی بحد و احسان تسبیح اور تحلیل کے بریائی وڈیائی پاکیزگی درود و سلام میں لائق نبی مکرم شفیع معظم جہاں کی رحمت اللہ نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. قرآن کریم کا 26واں پارہ اور سورہ الحجرات ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ مالک الملک نے
انہاں پاک باز شخصیتاں دا جنہاں نے اللہ دے پیارے پیغمبر دے سامنے ظالم قلم مستحق کیتے، آپ دی شاگردی اختیار کی اور اللہ دے پیارے محبوب دا سفر، آپ دا حضر، آپ دی خوشی، آپ دی غمی، آپ دے لیل و نہار، آپ دا کاروبار اور آپ دا سرزمین مکہ معظمہ دے اندر لوگوں کے نال میل جول اور تعلقات، ان تمام معاملات کو صحابہ کرام نے قریب تو ہو کے دیکھا۔ اللہ کی کلام قرآن کریم اس بات کو بیان کر رہی ہے سورہ حجرات کے اندر کہ صحابہ کرام او نفوس قدسیہ نے، او خوش قسمت لوگ نے جنہاں نے ایمان کی حالت اندر اللہ کے پیارے پیغمبر دے رخ انور کی زیارت کی تھی اور اپنی زندگی نو اللہ کے پیارے پیغمبر دے فرمان کے مطابق ڈالن کی پوری کوشش کی تھی، اور انہاں دا ہر وقت ذہن ہوتا سی کہ ساڈے کولوں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے، ایسا فعل سرزد نہ ہوئے جس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی پائی جائے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ کریم نے ایمان کی دولت کے نال انہاں لوگوں کے دلوں کو مزین کیتا، خوبصورت کیتا، اور ایمان آ جان تو بعد ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کو بچتا ہے اور ہر اس کام کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں کام اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے یا کر کے دکھایا ہے، اور انہاں باتوں کے کولوں بچتا ہے جنہ باتوں کے اندر اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی پائی جاتی ہے۔ فرمایا ایمان جس ویلے صحابہ کے دلوں کے اندر آ گیا، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہن ایمان دے آ جان تو بعد انہاں لوگوں کو کفر بھی اچھا نہیں سی لگتا اور والفسوق اور گناہ کے کولوں بھی نفرت ہو گئی، والعصیان تے اللہ کی نافرمانی کولوں بھی وہ بچتے سن۔ اولئک هم الراشدون، یہی وہ لوگ ہدایت یافتہ سن۔ فرمایا فضل من اللہ و نعمت، تے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل تے انعام سی، اور اللہ کی ذات جاننے والی ہے اور حکمت والی ہے۔ بات ایسی کہ صحابہ کرام نے اللہ کے پیارے پیغمبر کا جس ویلے کلمہ پڑھ لیا کہ آپ کا کلمہ پڑھن تو بعد کلمہ جڑا ہے نا وہ معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کے پیارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت کے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے۔ اقرار جڑا صرف زبان کی حد تک نہیں ہوتا بلکہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اور عمل بالارکان۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، ایک تے زبان نال اللہ کی توحید کا تے پیارے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرے، دوسرا دل دے نال کی تصدیق کرے، اور تیسرا عملی میدان کے اندر آ کے وہ ثابت کرے کہ مینوں اللہ کی توحید تے پیارے پیغمبر کی رسالت تے ایمان ہے، میرا یقین ہے۔ ایک قسم کا حلف نامہ ہے، انسان اقرار کرتا ہے، قسم اٹھاتا ہے، اللہ کے نال وعدہ کرتا ہے اللہ میں تیری توحید اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کراں گا،
تیرے پیارے پیغمبر کی رسالت کے اندر میں کسی ہور کو او مقام تے مرتبہ نہیں دیواں گا جڑا مقام تے مرتبہ اللہ دے پیارے پیغمبر دا ہے۔ کسی دے قول اور فعل نوں میں او حیثیت نہیں دیواں گا، او اہمیت نہیں دیواں گا جو حیثیت اور اہمیت اللہ دے پیارے پیغمبر دے فرمان اور فعل دی ہے۔ اے میں اور تساں اقرار کرنی ہے اس بات کا، گویا کہ ایک قسم کی بیعت ہے۔ قرآن کریم تذکرہ کرتا ہے 28واں پارہ اور سورہ الممتحنہ، اس کے اندر اللہ کریم نے بیان کیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر ایمان والیاں کے کولوں بیعت لئی، اس بات کا حلف لیا، اس بات کا اقرار لیا، وعدہ لیا۔ بیعت کا کی معنی ہے؟ اقرار لینا، وعدہ لینا۔ کیا وہ میرے ہاتھ اندر ہاتھ دے کے میرے سامنے دلوں بجانو اس بات کا وعدہ کرو، اقرار کرو کہ اسی اللہ کی توحید اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کریں گے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، جدوں یہ ایمان والے مرد عورتاں تواڈے کول آون نا تے فرمایا ہے تواڈے کول بیعت کرن، تواڈے نال وعدہ کرن، تواڈے نال اقرار کرن، تواڈے سامنے اس بات کا حلف اٹھان، یبایعنک، تواڈی بیعت کرن، تواڈے نال اقرار کرن، کیڑی بات دا؟ الا اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ اسی اللہ کی توحید اندر شرک کی ملاوٹ نہیں کریں گے۔ یہ عورتوں کے کولوں اللہ کے پیارے پیغمبر بیعت لے اور انہاں بیعت کرنے والی عورتوں کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ صاحبہ حضرت ہند ابو سفیان کی بیوی وہ موجود ہے، اور بقیہ عورتیں بھی موجود سن۔ فرمایا اس بات کا میرا اقرار کرو کہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرانی، ولا یسرقنا ولا یزنینا، کہ اللہ کی توحید تے پیارے پیغمبر کی رسالت تے ایمان لے آن تو بعد، یعنی کلمہ پڑھن تو بعد اسی چوری بھی نہیں کریں گے اور اسی زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور اگے فرمایا ولا یاتین من بہتان، اور کسی پہ غلط بہتان نہیں لاواں گے، کسی دے ذمہ جھوٹ نہیں بننا گے، ایسی بات کسی دے ذمہ لانی کی جیڑا کام انہیں کیتا ہی نہیں، خود کڑی ہوئے۔ یفترینہ، فرمایا جڑی بات خود ساختہ ہے، خود کڑ لی گئی ہے، وہ کسی دے ذمہ نہیں لاواں گے۔ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف، اور اپنے ہتھاں دے نال اور اپنے پیراں دے نال اسی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہمیشہ نیک کاماں دے اندر اسی پہل کریں گے، ابتدا کریں گے۔ فرمایا فبایعہن واستغفر لہن، اگر یہ بیعت کر لیں اور یہ معافی منگن پہلیاں اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی تے گناہاں بھی، تے اے میرے پیغمبر تسی بھی انہاں واسطے استغفار کرو، انہاں واسطے بخشش منگو اللہ دے کولوں۔ واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم،
فرمایا پھر اللہ کی ذات بڑی بخشن والی مہربان ہے. بیعت کے لیے اسلام کے اندر اور صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیعت کی تھی صحابہ نے. اور اللہ کے پیغمبر کو بعد جڑی بیعت صحابہ کرام نے خلیفہ اول بھی کی تھی یا خلیفہ دوم بھی کی تھی وہ خلافت کی بیعت سی، حکمرانی تسلیم کرنے کی بیعت سی کہ اصا تمہوں اللہ کے پیغمبر کو بعد اسلام کا خلیفہ تسلیم کرنے ہیں، تھوڑے ہوندیا ہویا سی اور کسی کی بیعت نہیں کریں گے. یعنی آپ کو حکمران تسلیم کیتا وطن کا. اس کو علاوہ تیسری بیعت کا تو ذکر نہیں ہے. جی اج کل کے دور کے اندر کوئی شخص کہے جی میرے ہاتھ بیعت کرو، تسا کہڑی بیعت کی ہوئی ہے، تسا کس کو مرشد کھڑیا ہوا ہے، تہاڈا پیر کیڑا ہے، تہاڈا امام کیڑا ہے، تہاڈا مرشد کیڑا ہے. یہ اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. بات سمجھ گئے ہو؟ جہی بیعت صحابہ کرام نے ایمان والے مردہ سے عورتوں نے کی ہے وہ اللہ کی توحید تے بیعت سی، اللہ کے پیارے پیغمبر کی رسالت تے ایمان دے ہونے کی بیعت سی. اور اس کو بعد جنہ کماں تے اللہ کی معصیت اور نافرمانی پائی جاتی ہے، شرک کرنا ہے، چوری ہے، زنا ہے، انہاں باتاں تو رکن کی بیعت سی کہ اسی انہاں کماں دے نیڑے نہیں جاواں گے، کسی کا حق نہیں مارا گے، کسی پر ظلم تے زیادتی نہیں کریں گے. اس کو علاوہ جڑی اج کل بیعت کی جاتی ہے یا کرائی جاتی ہے، میرے علم کے اندر یہ بات آئی اور دوست احباب نے اس بات کا تقاضا کیتا کہ ذرا چلدے اس بات کی وضاحت کر دینا. کوئی بزرگ پڑھیا جائے، کوئی امام پڑھیا جائے، کوئی پیر و مرشد پڑھیا جائے، اور دوستہ میریا جس نے کلمہ پڑھے ہیں اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، پیارے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لیا، تے اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ ایمان والےو ہن پورے اسلام اندر داخل ہو جاؤ. اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن کریم کا تے پیارے پیغمبر کی رسالت کا. پیارے پیغمبر کی حدیث طیبہ کا نام اسلام ہے. جو شخص قرآن و حدیث پہ عمل کرتا ہے، عمل کرتا عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، گویا کہ وہ شخص اس بات کی بیعت کر لیا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی بیعت کر لی ہے. نہیں، میں آپ کی نبوت رسالت پہ ایمان لے آتا کہ مینوں اللہ کے رسول دے ہوندیا ہویا آپ کی بیعت کرن تو بعد وہ یہ شخصیت لیا اللہ کے پیغمبر ورگی جی اسی بیعت کریے. پھر آپ جیسا کہ اللہ نے نام پیدا کیتا ہے نہ پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو چھڑ کے کسی کی بیعت کرتے پھرتے ہو، خود کہتے ہو اقرار کرتے ہو کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ایتھے موجود نے بنفس تمیز، تو پھر اللہ کے پیغمبر کو چھڑ کے کسی مٹھن کوٹ والے بھی چورے والے بھی جناب موری شریف کی بیعت کرتے پھرتے ہو. تہاڈا ضمیر جڑا تانوں جھجھوڑدا نہیں، تانوں ملامت نہیں کرتا، اندروں آواز نہیں آتی ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار. یہ کہ اللہ کے پیغمبر کے نام کسی کی گفتار آنا تو دی بیعت کرنا، کہ اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کس کا کردار آنا تو دے پیچھے ٹرو وہ دی بیعت کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی مجوس کے اندر کسی ایک صحابی نے بھی 1,44,000 صحابہ جو کسی نے بیعت نہیں. پوچھو سوال کرو نہ لوگ، اللہ کے پیغمبر نے ہوندیا ہویا کسی نے بیعت نہیں ہوئی کہ اللہ کے پیغمبر نے ہوندیا ہویا کسی اور کی بیعت کرنے کی لوڑ بھی نہیں سی.
کتابی رہ رہی ہے، کوئی نص رہ گیا ہے؟ کیا اللہ نے پیارے پیغمبر کی نبوت اور رسالت اندر آپ کی ذات اقدس اندر کوئی کمی ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو چھڑ کے لاؤ میں رہتے ہو؟ کیا اللہ نے پیغمبر کی ذات کو اڑے واسطے کافی نہیں؟ رب کا قرآن کو اڑے واسطے کافی نہیں؟ اس واسطے کر کے اللہ نے پیارے پیغمبر کی اسی بیعت کر لی ہے، اللہ کے پیغمبر نے اسی عہد کر لیا ہے، اقرار کر لیا کہ اللہ تیری توحید اگر شرک کی ملاوٹ نہیں کریں گے تو تیرے پیغمبر کی رسالت دے ہوتے ہویا کسی اور نظام کو قبول نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام اللہ نے پیارے پیغمبر کی زندگی اندر آپ کی موجودگی اندر جس وقت تشریف فرما اللہ کے پیغمبر ہوتے سن نا، آپ کے کو صحابہ بیٹھے ہوتے سن تو صحابہ کی نظر اللہ کے پیغمبر کے چہرے پر گڑیاں ہوئی سن، اللہ کے پیغمبر کے ہونٹاں حرکت کرتے صحابہ دیکھتے کہ اللہ کے پیغمبر ہم کی فرما رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر ایک بات کو ایک باری نہیں، دو باری نہیں، 3 بار دہراتے تاکہ صحابہ کے دماغوں کے اوپر ذہنوں کے اوپر اللہ کے پیغمبر کی بات نوٹ ہو جائے، لکھی جائے، یاد دہانی کرانے واسطے آپ بار بار الفاظ کو دہراتے سن، وقفے وقفے میں بیان کرتے، کھول کھول کے بیان کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان کو جڑے الفاظ نکلے ہوئے سن وہ گن لیں گے، شمار کر لیں گے۔ اتنی فصاحت اور بلاغت اللہ کے پیارے پیغمبر کی گفتگو کے اندر سی۔ ہوتے الفاظ ہی ہے آج کل کے خطیبہ کے اندر چرب زبانی ہے اور ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت خطباء کے اندر وائزین کے اندر بڑی چرب زبانی ہوئے گی، بڑی زبان چلے گی، بڑی فصاحت اور بلاغت، بڑے القابات، اور وہ نال اللہ کے پیغمبر نے الفاظ بیان کیے، فرمایا جویں سبزہ ہوئے نا سبزہ تے گاواں چردیاں نے رج کے پیٹ بھر لیندیاں نے ڈنگر منہ نہیں ہوتا چکدا، ایویں فرمائے لوگ چرتے ہون گے، چرب زبانی کرتے ہون گے، ایویں زبان ٹل ٹل کرتی ہوئے گی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی زبان کے اندر۔ مسجد نبوی کا سیر اللہ کے پیغمبر تشریف فرما تو صحابہ کہنے اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ اتنی چمکن دیا جی 14 رات کا چند چمکتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر فرما رہے سن مسجد نبوی کے سین کے اندر آپ کا چہرہ مبارک چمکن دیا ہوا ہے، صحابہ کی نظر اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کے گڈیاں ہوئی نے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں حببا الیہ من دنیاکم ثلاث، میرے صحابہ میں دنیا کے اندر 3 چیزاں بڑیاں ہی محبوب نے، 3 چیزاں میں بڑیاں پسند نے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر انہاں 3 چیزاں چوں پہلی چیز کیڑی تانوں زیادہ پسند ہے، کیڑی شے تانوں زیادہ محبوب ہے؟ آپ فرماتے ہیں الطیب، خوشبو میں محمد کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا میرے صحابہ جس وقت تانوں اللہ بطور تحفے دے خوشبو پیش کرے تو فرمایا فوراً قبول کر لیا کرو، فرمایا انہوں واپس نہ کرے آگے موڑیا دینا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ میرے پیارے پیغمبر سے بڑے پیارے صحابی نے 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت کر دے رہے، اللہ کے پیارے پیغمبر
تے صحابی جناب انس کہتے ہیں میں چھوٹا جہا سا میری ماں ام سلیم نے لے آ کے اللہ دے پیغمبر دی گود میں مینوں بٹھاتا اللہ دے پیغمبر دی جھولی وچ پا دتا اللہ دے پیارے پیغمبر کہ میرے والوں توبہ قبول کرنے آجے میں چاہتی ہوں میرا بچہ تہاڈی گود اندر جوان ہوئے تہاڈیاں خدمتاں کرے اللہ کی رضا حاصل کرے اللہ دے پیارے پیغمبر دی جھولی دے اندر جناب انس نوں پا دتا گیا ہے جناب انس کہندے نے 10 سال میں خدمت کی اللہ دے پاک پیغمبر دی اللہ دے پیغمبر میرے نال بڑا ہی پیار کرتے میرے نال بڑی محبت کرتے کوئی شے بازار تو خریدنی ہوندی لین واسطے جانا ہوندا اللہ دے پیغمبر آپ نہ جاندے مینوں گھر چھڈ دے کہندے انس جا بازار تو جا کے فلاں شے لے کے آ فلاں سودا لے کے آ تے میرا بچپن سی چھوٹی عمر سی میں ٹر پیندا اللہ دے پیغمبر دا حکم مان کے تے رستے اندر چھوٹے چھوٹے میرے رہانی مل جاندے میرے دوست میری یار بچے مل جاندے میں انہاں دے نال کھیڈن لگ پیندا اللہ دے پیارے پیغمبر میرا انتظار کر کے اللہ دے پیغمبر میرے مغرے آؤندے پتا کرا انس کتنے رہ گیا ہے کافی دیر ہوئی ہے لے کے شہر واپس نہیں آیا جدوں بچیاں دے اندر مینوں کھیڈدے آندے تے آ کے میری گردن تے بڑے پیار نال ہاتھ رکھ دیندے تے مسکرا کے کہندے انس اجے ایتھے ہی ہے اجے ایتھے ہی ہے تینوں فلاں شہر لین واسطے گلیا سی تو دکان تے پڑے ہی نہیں ایتھے ہی کھیڈن ڈے دوستاں دے نال جناب انس کہندے نے اللہ دے پیارے پیغمبر دی زبان دے وچوں یہ گل سن کے مینوں یاد آوندا میں تے گھروں سودا لین واسطے آیا سا تے میں آکھیا اللہ دے پیغمبر میں ہنے ہی گیا تے ہنے ہی آیا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں انس فلاں چیز اٹھا کے لیا فلاں برتن چک کے لیا تے بعد اب برتن ٹوٹ جاتا وہ شہر ڈل جاتی جڑی لے کے آئی ہوندی سی اللہ دے پیارے پیغمبر دا چہرہ جڑا ہے کدی غصے اندر نہ آندا آپ مسکراندے کہہ جاندے یہ ساڈے واسطے آپ دا عمل ہونا ہے نا جڑا کام اللہ دے پیارے پیغمبر نے کیتا ہے اسی کرنا ہے جڑا اللہ دے پیغمبر نے جڑی شیواں پسند کیتیاں نے اسی کرنیاں نے ایک صحابی آؤں گا کہتا اللہ دے پیارے پیغمبر اسی بھی انس نال بڑا ہی پیار کرتے ہو بڑی محبت کرتے ہو یہ برتن بھی توڑ دیتا ہے نقصان بھی کر دیتا ہے شہر ڈول بھی جانا ہے میں تہاڈے چہرے تے کبھی غصہ نہیں ویکھیا ناراضگی نہیں ویکھی ہمیشہ مسکراتے رہتے ہو ہس کے ٹال دیندے ہو اللہ دے پیغمبر ہے میرا خادم ہے نا جڑا میں غلام نوکر رکھیا ہے گھر دے اندر یہ برتن بڑے توڑدا ہے نقصان بڑے کرتا ہے یا میں تھوڑا جہا جھڑک لیا کراں مار لیا کراں صلاح دے لیا کراں اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے میرے صحابی اگر تو اس وجہ تو ماریا اس باروں ماریا کہ انہیں برتن توڑے آئے یا کسی شہر کا نقصان کیتا ہے سزا دے گا تو فرمایا سن میں جہنم اندر جائے گا اللہ دے پیارے پیغمبر نے برتن توڑ چھڑیا بڑا قیمتی برتن ہے فرمایا کملیا اس برتن کی عمر پوری ہو چکی سی جڑی شہر ڈل گئی ہے نقصان ہو گیا ہے اور تیری قسمت اندر نہیں رب دی رضا تے راضی رہو اللہ ساری قسمت نہیں سی کیا سارے حالات ہیں کیا اسی انج کرتے کیا سارے پھر در گزر ہے قرآن کریم کی آیات جنہاں دا تعلق صبر دے نال ہے وہ پڑھنیاں بڑیاں سوکھیاں نے پر صبر دی گوڑی جڑی ہے نا بڑی کڑوی ہے لگاؤنی بڑی اوکھی ہے گل کرنے بھی سوکھی ہے
کہیں بیگم فوت ہو جائے نا، اب یہ یار صبر کر صبر کر. وہ بار بار آنسو بہاتا ہے اور اپنا گزریا وقت انہوں یاد آتا ہے، تو تسی بار بار انہوں صبر کی تلقین کرتے ہو کہ اخیر وہ کہے گا اور تینوں کی پتہ ہے، تینوں 60 بجی ہوئے تو تینوں پتا ہوئے، تینوں 60 بجی ہوئے تینوں پتا ہوئے. شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ سن 2004 کے اندر تشریف لے آئے تھے مرکز کے اندر. عشاء کے بعد خطاب سی چند دن ہوئے سن انہوں نے اہلیہ وفات پا گیا سن. یعنی بہ کے نا اٹھن لگے تھے، نمایا سا لے کے آندے رب کر کے کسی مولوی کی بوڑھی نہ بنے. مجمع کھڑ کھڑا کے ہس پیا پر انہوں نے ہاسا نہیں آیا. تو میں انہوں دنوں کے اندر اپنے دل کے مسئلے اندر لاہور جا رہا تھا، تو رستے اندر انہوں نے کو روپیہ دعا کرانے واسطے، تو میرے گھروں انہوں نے اپنی گاڑی اندر بٹھا دیا پچھلی سیٹ پہ، آپ اگلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، سیٹ کو پچھا لمبیا کر کے تو میرے سر کا سر جوڑ لیا. تو انہوں نے جو الفاظ بات جو کہہ رہے تھے میں کہتے ہیں مولی صلاح صبر کی آیتاں تو بڑیاں پڑھنے ہیں، اور صبر کی گوڑی ہے نا کڑوی بڑی ہے، یہ لگاؤنی بڑی اوکھی. جنہوں 60 بجی ہوئے انہوں پتا ہوتا ہے، جہاں پتر فوت ہو جائے، جوان بیٹا فوت ہو جائے، یا پچھلی عمر رب نے بیٹا دیتا ہوئے تو رب کو رو رو کے من من کے لیا ہوئے کہ ہوئے بھی کوئی وہ اللہ واپس لے لے. اور پوچھ کے دیکھو جہاں بارے بڑیاں آساں دے امیداں لگی ہوئی سن، آج اللہ نے وہ امانت واپس لے لی. اور پوچھو کہ صبر کرنا کتنا مشکل ہے، وہ آسان بات نہیں ہے. جنہ چر تک انسان قربانی نہ دے رہے اتنا چر تک اپنی منزل کو پا نہیں سکتا، اپنا ٹارگٹ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ چور چوری کر رہا ہے تو رات کو جگراتا کرتا ہے، 4 پائی چڑھتا ہے، گھروں نکلتا ہے، بیگانیاں کرنا ٹپتا ہے، جا کے جان خطرے میں پاؤں ہے، اپنے کو قربانی دین دے ہے، کام حرام کرنے ہے. پر جتنا چر تک وہ قربانی نہیں دے گا، ہمت نہیں کرے گا، اتنا چر تک اپنے مقصد کو پا سکتا. ڈاکو جہاں ڈاکا مارن گیا انہوں پتا نہ واپس آ جانا، سائیاں اسے بھائی کے لمیا پا لینا. کس جذبے نال گیا ہے، کس حوصلے نال گیا ہے. ایک مجاہد ہے، مجاہد جہاد کرنے والا، انہوں پتا لگنا واپس آ جانا. وہ جان تری تے رکھ کے اللہ کو راضی کرنے واسطے شہادت کا مقام حاصل کرنے واسطے گھروں نکلے ہیں. جس ویلے وہ اپنی جان اللہ کے راہ کو قربان کر دیتا ہے تو پھر وہی قربانی رنگ لے آتی ہے، پھر میدان فتح ہو جاتا ہے، علاقہ فتح ہو جاتا ہے، اسلام کا پرچم اسے لہرا جاتا ہے. تو کی خیال ہے کہ بیت المقدس کے وہ بغیر قربانیاں دین پر فتح ہو جائے گا. ایسی تحریک بیت المقدس کو آزاد کروانے واسطے لڑ رہی ہے فلسطین کے اندر، جہاں نام حماس ہے. وہ سربراہ
جنہ پر اللہ نے صبر کا تذکرہ کیتا ہے، شہداء کی اخروی زندگی کا تذکرہ کیتا ہے کہ شہداء زندہ نے اللہ نے ہاں انہوں مردہ نہ کرو اور رزق عطا کیتا جاتا ہے۔ اور ادھر محرکات کی نے اور اس شخص نے ایک بیٹی صرف زندہ پیچھے چھٹی، 3 بیٹے، 7 پوتریاں پوترے اور خاندان کے 60 افراد سارے قربان کر دیتے اللہ کے راہ کے اندر۔ تو تسی سمجھتے ہو کہ بیت المقدس جڑا ہے ایویں آزاد ہو جانا ہے؟ آزاد ہونا ہے، انشاءاللہ ہونا ہے۔ پہلے بھی فتح ہوا سی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر، پھر صلاح بن ایوبی کے دور کے اندر، انشاءاللہ ہون بھی ہونا ہے۔ اور بیت المقدس کو فتح کرنے واسطے مدینے کے مجاہد بھی شامل ہون گے۔ اور کفر کے نال ایک ٹاکرا ہے اسلام کا آخری ہو کے رہنا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ غلبہ اسلام کو ملے گا، فتح مسلمانوں کو ملے گی۔ اے جو کچھ تہران کے اندر ہوا ہے، ایران جو ہے، یہ پرانی تاریخ سب دہرایا گیا ہے کہ مہمان گھر سج کے بلا کے پھر انہیں شروع کرنا، یہ کوئی نئی گل نہیں ہے۔ حالانکہ کسی ملک کے اندر دوسرے شخص کو دوسرے ملک کو اجازت نہیں ہے ٹارگٹ کرنے کی۔ سفارتی تعلقات کے بعد منافی ہے، دشمن بھی چل کے آ جائے گا۔ اسلام جو ہے نا، رب کا قرآن اور حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ غیر مسلم لوگ اللہ کے پیغمبر کے کول آتے رہے مدینہ منورہ کے اندر، عیسائیوں کا وفد نجران جو نہیں آیا، اللہ کے پیغمبر نے غیر مسلم عیسائیوں کافروں ٹھہرایا کتنے؟ مسجد نبوی کے سین کے اندر۔ پتہ چلیا تو وقت ضرورت حکومت کا سربراہ جڑا ہے، حکمران جڑا ہے، وہ مسجد کے اندر بھی حرم کے اندر بھی اس غیر مسلم کو بٹھا سکتا ہے، انہیں گفتگو کر سکتا ہے۔ مسلمان کا سینہ کھلا ہوتا ہے، سینہ فراخ ہوتا ہے، وہ حوصلہ بڑا ہوتا ہے، وہ جگرا بڑا ہوتا ہے۔ اُنّا چر تک تسی اپنی دعوت کسی کو دے سکتے نہیں جنہ چر تک وہ غیر کو اپنے کول بٹھاؤ گے نہیں۔ کول بٹھاؤ گے، نہ محبت کرو گے، پیار کرو گے، پھر ہی اپنا مشن اپنا پیغام پہنچاؤ گے نا۔ اسلام کی دعوت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا تھا کہ آپ خوشبو کو بڑا پسند کرتے سن، بڑی محبوب سی اللہ کے پیارے پیغمبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن عید کا دیہڑا سے خوشبو لگائی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے مینوں بھیجیا ساری نا کہ انس خوشبو بڑی پیاری لائی آ، کتوں لیا آ، کتوں خریدی آ؟ عرض کرنے لگا اللہ کے پیارے پیغمبر میں تہاڈا ادنا جا غلام ہاں، تہاڈے جوڑے سیدھے کرنے والا، میرے کول اتنی رقم بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، میں کتنے جانا سی خوشبو لین واسطے، میں کتوں خرید کے لیا سکتا سا؟ نشے بڑی قیمتی خوشبو ہے، بڑی لبتاں آ رہی نے، میرا دل معطر کر چڑیا ہے، انہوں بڑا سکون مل رہا ہے اس خوشبو کو سن کے۔
जनाब अनस कहते हैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर पूछ दियो अनस खुशबू किथों लई आ मैं की दसा तुसी आराम कर रहे सो ते तुहाडे चेहरे अंदर ते पसीना आ गया मैं पसीना इकट्ठा करके शीशे के गिलास विच पा लिया जिस वे मैं नहाना है कपड़े चेंज करना है बदलाना है तो उस वे मैं थोड़ा जिहा तुहाडा पसीना कट के अपने कपड़े नहा लेना है अल्लाह के प्यारे पैगंबर मैं खुशबू किथों लैके आउणी सी ये खुशबू रब ने तुहाडे पसीने अंदर ही पा छड़ियां ने आप फरमाते ने अनस इस पसीने दे विचों जिहड़ा पसीना तू अपने जिस्म ते लगाया होया है भावें मेरा ही पसीना है पर लाया तू अपने हत्थां दे नाल है फरमाया मैनूं ये खुशबू आ रही है ये फरमाया जन्नत की खुशबू आ रही है अल्लाह के प्यारे पैगंबर दूसरी शय को केड़ी पसंद है केड़ी प्यारी है केड़ी महबूब है आपने फरमाया बंदे सहाओ मैनू अपनी बीवियां दे नाल अपनी औरतां दे नाल बड़ा प्यार है औरतां दे नाल बड़ी मोहब्बत है सहाबा कहते अल्लाह के प्यारे पैगंबर अक्सर फरमाया करते सन खैरुकुम लिअहलिही मेरे सहाबा तुहाडे विचों बेहतर बंदा होवे बेहतर इंसान होवे जेड़ा अपनी बीवियां नाल अच्छा सलूक करने वाला है फरमाया बीवियां नाल प्यार करया करो मोहब्बत करया करो अगर फरमाया गुस्सा आ जावे किसी बात तो फरमाया उन्होंने कोई अच्छी गल भी याद कर लिया करो फरमाया उन्होंने नेकियां याद करया करो बड़ियां कर्मा वालियां बड़ियां मुकद्दरा वालियां फरमाए नाने तुहाडे मगर लागे अपने मापे छड़े ने अपने घर बार नु छड़िया है भैणा भरावां नु छड़िया है अज तुहाडे घरां दे अंदर बहारां लाईयां होईयां है फरमाया ना बीवियां दे विचों फरमाया अल्लाह ने तुहानू पुत्र अता कीते फिर अपने पोतरे अता कर छड़े बेटियां अता कीतियां उन्हां दे अल्लाह निकाह कीते अल्लाह ने तुहानू पोतरियां अता कर छड़ियां ये सारियां बहारां तुहाडियां रब ने तुहाडियां बीवियां दे विचों लाईयां होईयां ने आज तुसीं आज रात कहरान वाले हो ते फरमाया इन्हां दे नाल गुजारा करया करो गुजारा छोटियां छोटियां बातां दे नाल इन्हां दे नाल लड़ाइयां ते झगड़े ना करया करो जिस वेले कह असीं जाना है अपने मां बाप नूं मिलण वास्ते ते फरमाया नाल लैके फिर आके आ जाया करो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहदियां अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने अपने बाप अबू बकर को मिलना है अपनी वालिदा उम्मे रुमान को मिलना है ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे आज ठहर जाओ सुबह इंशाअल्लाह इकट्ठे ही चलांगे इकट्ठे ही चले जाते ते इकट्ठे ही आ जाते उदों मापे भी चंगे सन डकदे नहीं सन होंदे सन नहीं कि तुसीं रहण दो साडी धी नूं तूं तुर जा छड्ड के ना ना मापे भी विछोड़ा नहीं सन पांदे वो भी राजी होंदे सन खुश होंदे सन अपने दमाद नूं अपनी धी बेटी दे नाल टुरदियां आउंदियां जांदियां वेख के अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया सहाबा मेरी जिंदगी अल्लाह ने तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना बना छड़ी है रब दा कुरान कहता है और मैं मुहम्मद दा कलमा पढ़वा दियो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा अल्लाह के प्यारे पैगंबर अपनी बीवी साडी अम्मा जान जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा दिल बहलान वास्ते घरों बाहर ले जांदे घरों बाहर ले जांदे ते जाके खेड़ा वसांदे जिथे बाजीगर बाजियां पाते सन कुश्तियां करने वाले कुश्तियां करते सन जिस वे कौमी खेडने वाले कौमी खेडते सन शाह सवार मैदान के अंदर अल्लाह के प्यारे पैगंबर अपने ए कान के पिछले पासे साडी अम्मी आयशा नूं खड़िया कर लेंदे अम्मी आयशा कहंदियां ने मैं अल्लाह के प्यारे पैगंबर दे मोढियां ते अपना चेहरा रख के भी फरमाया कुश्तियां वेख के करदी मस्जिद का बिल जी 69,000 रुपए का
میں اپنا بیان جاری رکھنا، سب دوست کھل کے ذرا تعاون کریا جی اللہ کے گھر مسجد کے نال، تاکہ مسجد اپنے لگا ہونا چاہیے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میرا جسم دبلا پتلا اجے بھارا نہیں سی ہویا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر مینوں مار لے جاندے کھلے میدان دے اندر تے کہندے عائشہ آن میرے نال دوڑ لانا، میں دیکھنا ہے تو اگے لگ جانی ہے یا میں اگے لگ جانا ہے۔ امی عائشہ فرماندیاں نے میرا جسم پتلا سی، وزن میرا تھوڑا سی، اللہ کے پیارے پیغمبر دے نال لگ کے دوڑ لاندی تے میں اگے لگ جاندی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دستن اپنے قدماں کو ہولی کر لیندے تاکہ عائشہ کے نمبر بن جان۔ ایسی پیار کے محبت کا انداز۔ جب امی عائشہ فرماندیاں نے ایک ایسا وقت آیا کہ میرا جسم بھارا ہو گیا، میرا جسم بھارا ہو گیا، اسی دوڑ لاندے سن تے میں پیچھے رہ جاندی سا، اللہ دے پیارے پیغمبر اکیلا لے جاندے سن۔ یہ جی خوشخبریاں کریا کرو اپنے گھر والیاں دے نال، اپنی بیویاں دے نال، یہ تواڈے بچیاں دیاں ماواں نے انہاں تواڈے گھراں دے اندر بہاراں لائیاں ہوئیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے مدنے سہاؤ تیرے صحابہ میں عورتاں دے نال اپنی بیویاں دے نال محبت کرنا ہے، پیار کرنا ہے۔ صحابہ کہندے اللہ دے پیارے پیغمبر جس وقت مدینہ طیبہ دے بازار تو گزرتے بیگانیاں عورتاں دا قافلہ گزر رہا ہوندا، جتھا گزر رہا ہوندا، اللہ دے پیارے پیغمبر دی نظر تے نیوی ہویا کرتی سی، لیکن اللہ دے پیارے پیغمبر بیگانیاں عورتاں نوں کولوں دی لنگھن لگیا کہندے السلام علیکم السلام علیکم۔ بیگانیاں عورتاں اللہ دے پیغمبر کے سلام دا جواب دیندیاں اور بڑی خوشی محسوس کردیاں، اللہ تیرا شکر ہے اللہ دے پیغمبر نے سانوں سلام آکھیا ہے۔ سمجھدار تے پھر عورتاں جنہاں نوں اللہ نے ایمان دی دولت نال نوازیا سی وہ غصہ نہیں سن کردیاں۔ اج بیگانیاں عورت نوں کوئی سلام کہہ کے ویکھے ایسے غصے نال ویکھ کے جویں پیٹ کسائی ول ویندی ہے، بس کے انسان عزت لے کے ٹر جاوے۔ کہ میں حدیث تے عمل کرن لگا، اللہ دے پیغمبر دی زندگی نوں سامنے رکھن لگا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر بازار تو گزرتے چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں کو سلام کہتے، چھوٹے بچیاں نال پیار کرتے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ادا ہو کے اللہ دے پیارے پیغمبر مصافحہ کرتے۔ ساڈا ہاتھ لگ جائے اللہ دے پیارے پیغمبر دے ہاتھ مبارک دے نال، اللہ دے پیارے پیغمبر اپنا دستے شفقت انہاں یتیم بچیاں دے سراں تے رکھ دیندے۔ ایسی اللہ کے پیارے پیغمبر کا انداز۔ مدینہ طیبہ کے گلیاں کے اندر بازار کے اندر بازار تو ٹرتے تے نظراں نیویاں کر کے کسی کو شکایت کا موقع نہ ملتا کہ اللہ کے پیغمبر اتوں لگے سن تے ساڈے دروازے وال چابی مارتے سن۔ نہ آپ کی زندگی بہترین ایک سیمپل ہے، بہترین نمونہ ہے آج کے نوجوان واسطے۔ میرے مسلمان ویر مسلمان بھرا اپنی اکھاں دے اندر شرم پیدا کر، حیا پیدا کر، اللہ کا ڈر اللہ کا خوف پیدا کر اپنے دل دے اندر۔ آسمان والے نے تیرے دو کندھیاں دے اوپر دو کرامن کاتبین نگہبان ڈیری نویس مقرر کر چھڈے نے جڑے تیری ہر حرکت نوٹ کرنے ہوئے نے، تیری ہر ادا نوٹ کی جا رہی ہے۔ تو ویکھدا کدھر ہے، تو ٹردا کہڑے پاسے میں، تو سوچنا کی ہے دماغ دے اندر، زبان کو کہڑے الفاظ ادا کر رہا ہے۔ اسلام کا نام لینے مسلمان کہلانے پر ساڑیاں عادتاں مسلماناں والیاں نہیں۔ ساری زندگی اسلام کے مطابق نہیں، ساڈا قول ساڈا فعل ساڈا عمل ساڈا قول ساڈا نام اسلام کے تقاضے کے مطابق نہیں، اسلام کے اصول کے مطابق نہیں۔ ویسے ہی سب تو بڑے مسلمان جنہ چر مسلمان ڈنگ نہ مار جاوے، مسلمان کو تکلیف نہ پہنچا دے، اُنہ چر تک سکون نہیں ملتا۔
اور یہی وجہ ہے کہ دن ب دن تنزل کی طرف جا رہے ہیں، تھان جان رہے ہیں، ترقی کرنے کی بجائے ذلت اور رسوائی والے پاسے جا رہے ہیں، ساری معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اسلام کے نام ساڈا دور کا واسطہ نہیں رہ گیا، اسلام کا صرف نام لینے ہیں، اسلام والی گل کوئی نہیں۔ سن 1974 کے اندر 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے یہاں مرزائیاں قادیانیاں کافر قرار دیتا۔ یہاں نے کفر اندر کوئی شک ہے کہ جہاں یہاں مرزائیاں قادیانیاں ختم نبوت کے ڈاکواں کافر نہیں مانتا، کیا وہ مسلمان ہے؟ قادیانی کل بھی کافر سن، اج بھی کافر نہیں۔ جہاں یہاں نے کفر پر شک کرتا وہ سب تو بڑا کافر ہے۔ جہاں مرزائی قادیانی نو مسلمان سمجھتا اور یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی چار دیواری کے اندر اپنے مسلک کی اپنے عقیدے کی تبلیغ کر سکتا ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے۔ وہ پاکستان میں اسلام کے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے۔ مسلمان کر سکتا ہے، اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہے، لیکن وہ قادیانیوں کو نہ مرزائیوں کو کبھی بھی مسلمان تسلیم کر سکتا نہیں کر سکتا۔ تو ہاتھ کھڑے کر کے اس بات کا میرا وعدہ کرو اور مطالبہ کرو کہ جہاں یہ فیصلہ کیتا ہے اس فیصلے میں فوراً واپس لیا جائے۔ کیا تم اس بات کا احتجاج کرتے ہو؟ جزاک اللہ۔ اسلام کے خلاف قوانین جڑے نے پاس کرنے یہ لعنت تہاڈے سے میں چاہیے، شرم کرنی چاہیے تو کچھ اہل پاکستان نے کس قدر جانیاں قربانیاں دے کے انہاں نوں کافر قرار دلوایا سی، اور جنہ ماواں نے اپنے بچے قربان کروائے سن انہاں ماواں نوں کل قیامت نوں اللہ دے رحمت دی عدالت کی جواب دو گے؟ کیڑا منہ ہو گے؟ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ کریم ساڈے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔